بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کے روزے سے متعلق بہت سے حضرات سوالات کر رہے ہیں کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے اور روزے رکھنے کتنے ہیں، ایک روزہ رکھنا ہے یا 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ پہلے تو وہ حدیث سن لیجئے جس کے اندر 15 شعبان کے روزے کا ذکر آیا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آئے، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو قیام کرو، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، نمازیں وغیرہ پڑھو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فیہا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس رات میں نزول فرماتے ہیں، لغروب الشمس الی سماء الدنیا، سورج کے غروب ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس رات میں نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر۔ فیقول، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سزا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، روزی کو طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی کسی مصیبت کے اندر گرفتار شخص، کسی مصیبت کے اندر مبتلا شخص کہ وہ مجھ سے عافیت کا مطالبہ کرے، پھر میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ اس طرح سے مختلف اعلانات اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت آئی ہے، لیکن یہ روایت سندن چونکہ ضعیف ہے، اور ضعیف جو روایت ہوتی ہے اس کو ترک نہیں کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ محدثین اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جو ضعیف روایت ہوگی اس کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کرنا مستحب ہوگا۔ تو لہذا اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہوگا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہے۔ اس سلسلے میں حدیث آئی ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اور ضعیف فضائل اعمال میں تمام محدثین کے نزدیک قابل عمل ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کرنا اور یہ سمجھنا کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کے ایمان کا خطرہ ہے، یہ سب باتیں کہنا حدیث کے اصول سے ناواقفیت کی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک روزہ 15ویں شعبان کا جو ایک روزہ ہے اس کے رکھنے کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے، اور مستحب عمل ہے، اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا، کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو رکھنا چاہیں تو ایک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری بات چل رہی ہے کہ 3 والی جو بات چل رہی ہے کہ 3 روزے بعض حضرات ذکر کر رہے ہیں کہ 3 روزے رکھنے ہیں، تو اصل بعض جو دوسرے اہل علم ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ والی جس میں 15ویں شعبان کے روزے کا ذکر آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ شدید قسم کی ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور یہ روایت ہے، اتنی کمزور ہے کہ اس روایت کو سامنے رکھ کر کوئی عمل ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، استحباب بھی اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہوگا، اس حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ روایت بہت زیادہ کمزور ہے، یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو روزے رکھنے ہی ہیں تو آپ 3 روزے رکھ لیجئے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے، یعنی ہمارے ہاں انڈیا میں چہارشنبہ، جمعرات اور جمعہ، یہ 13، 14 اور 15 تاریخیں ہوں گی، تو آپ چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ان تینوں تاریخوں کے آپ روزے رکھ لیجئے، اس لیے کہ جو اور حدیثیں ہیں ان کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر خاص طور سے 3 روزوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، جیسا کہ مختلف حدیثیں آئی ہیں، اور یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کی سب سندن صحیح حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا ایسا ہے گویا کہ آدمی زندگی بھر روزے رکھ رہا ہے، ہر مہینے اگر کوئی 3 دن روزے رکھ لیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ 3 کاموں کو کبھی مت چھوڑنا، انتقال ہونے تک کبھی بھی مت چھوڑنا 3 کاموں کو۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، ایسے ہی جو چاشت کی نماز ہوتی ہے اس کو کبھی مت ترک کرنا، اور ایسے ہی سونے سے پہلے وتر کو پڑھ لینا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔
ایسی اور بہت سی روایتیں آئی ہیں ہر مہینے 3 روزے رکھنے کے حوالے سے، اور ایام 20 کی بھی مختلف روایتیں آئی ہیں، یعنی اس طرح کی روایتیں آئی ہیں جن میں خاص طور سے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا ذکر آیا ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہی ہے ہر مہینے کے 3 دن تو 13ویں کو رکھا جائے، 14ویں کو رکھا جائے اور 15ویں کو رکھا جائے۔ تو لہٰذا یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ روایتیں بالکل سندن صحیح ہیں، لہٰذا 3 روزے رکھ لیے جائیں، 3 روزے رکھ لیے جائیں۔ تو اللہ اگر کسی کو توفیق دے دیتا ہے تو وہ 3 روزے رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور نیز چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو ایک آدمی اگر 3 کے بجائے 4 بھی رکھ لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اگر آپ 1 روزہ رکھنا چاہیں تو 1 بھی رکھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا آپ کو۔ 1 کے بجائے اگر آپ 2 رکھ رہے ہیں تو 2 بھی آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ 2 کے بجائے اگر آپ 3 رکھ لیں تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ صرف جمعے کا روزہ رکھ رہے ہیں اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ یہاں وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یہاں ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جمعے کا روزہ رکھنے سے تو منع کیا گیا ہے، لہذا جمعے کا صرف 1 روزہ کیسے رکھیں گے۔ تو جو ممانعت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہیں کر لینا چاہیے کہ آدمی جب بھی روزہ رکھے بس جمعے کو رکھے اور باقی دنوں کے اندر نہ رکھے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کبھی اتفاقی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص تاریخ جس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ جمعے ہی کے دن آ جاتی ہے، تو اس صورت میں جمعہ کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صرف جمعے کا 1 روزہ رکھ رہے ہیں اس کی بھی گنجائش ہے، 2 روزے رکھ رہے ہیں آپ جمعرات یا جمعہ اور ہفتہ، اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر آپ جو ہے 3 روزے رکھتے ہیں تب تو بڑی اچھی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ تو یہ جو مختلف روایتیں ہیں ان سب کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، یا تو 1 روزہ رکھ لیں یا 2 رکھ لیں یا 3 رکھ لیں، جیسی جس کی سہولت ہو اس کے اوپر عمل کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔